السلام علیکم، آداب، عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے عشق نایاب، مصنف ہیں فرحان خان، قسط نمبر 4۔ شہیر نے فائل کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہوئے بہت سخت ایکشن لیا تھا۔ وہ سارے لوگ جن کا نام فائل میں تھا سب کو کانفرنس روم میں ایک ایک کر کے بلایا گیا۔ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ایک سے کی گئی بات دوسرے کو معلوم نہ ہو۔ ساتھ میں ویڈیو ریکارڈنگ پر ان کا بیان لیا گیا۔ جو قصوروار تھا وہ خود اپنے بیان میں پھنستا چلا گیا۔ بعض ایسے بھی تھے جن کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا قصور کیا ہے، وہ تو بس استعمال ہوئے تھے اور وہ بھی بے خبری میں۔ شہیر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور سب کو رگڑا لگا دیا۔ کچھ تو اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ سارا پیسہ واپس کریں گے، ورنہ شہیر ان کو ثبوتوں کے ساتھ جیل بھیجنے پر تلا ہوا تھا، اور جو دے نہیں سکتے تھے ان پر شہیر نے کیس بھی کر دیا تھا۔ پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے اور شہیر یہی طاقت استعمال کر رہا تھا۔ تقریباً آدھا دفتر خالی ہو گیا، لیکن اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی طاقت کے ذوم میں اس نے وہ ہر طریقہ استعمال کیا جو جائز بھی تھا اور ناجائز بھی۔ بے گناہ کو بھی سزا ملی اور بہت سے ایسے جو شامل ہی نہیں تھے آفس سے سیدھا گھر گئے۔ شہیر نے بعد میں سب کو اتنا بے عزت کر کے نکالا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ سارے معاملات سیدھے ہونے میں 15-20 دن گزر گئے۔ اب مسئلہ تھا نئے سٹاف کا۔ اتنی جلدی اور شارٹ نوٹس پر نیا سٹاف ملنا، پھر اسے ٹریننگ بھی دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں آ کر کیا کر دیا ہے۔ فیکٹری ہوتی تو نیا مزدور مل سکتا تھا، لیکن یہ تو ہیڈ آفس تھا اور یہاں پر کام کرنے والے ایک طریقے اور سسٹم میں رہ کر کام کر رہے تھے۔ اس نئی بڑی افتاد پر وہ سر پکڑ کر دفتر میں پریشان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آگے کام کیسے چلائے۔ احسن صحیح کہتا تھا، اتنا کام کسی کو ناتجربہ کاری خراب نہیں کرتی جتنا غصہ کر دیتا ہے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ میرا غصہ بھی تو کسی آتش فشاں کے لاوے سے کم نہیں ہوتا۔ وہ خود کو کوسنے میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اس دستک کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یس پلیز، وہ چڑھتے ہوئے بولا اور خود کو کمپوز کرنے لگا۔ نایاب ایک کام سے فارغ ہوئی تو دوسری طرف دھیان دیا۔ شہیر کی طرف سے اس کی کافی حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ بعد میں جو کچھ دفتر میں ہوا وہ کسی تماشے سے کم نہیں تھا۔ اس نے ان لوگوں کی طرف توجہ دی جن کو شہیر نے فضول میں نکالا تھا۔ کافی ایسے تھے جو بیچارے اپنا کام ایمانداری سے کر رہے تھے۔ نایاب نے ان کی ایک لسٹ بنائی اور شہیر کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ دروازے کے باہر رک کر ایک لمبا سانس لیا اور ہولے سے دستک دی۔ اندر سے جواب آنے پر وہ داخل ہو گئی۔ شہیر کے سامنے کرسی پر بیٹھتی اس نے لسٹ اس کے سامنے میز پر تقریباً پٹک دی۔ یہ کیا ہے سر، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے لہجے میں شامل غصے کو حتی الامکان کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ شہیر اس کے نئے روپ پر ایک دم چونک سا گیا۔ میں نے آپ کو ان لوگوں کی لسٹ دی تھی جو آفس کا نقصان کر رہے تھے اور آپ نے گیہوں کے ساتھ گھن کو بھی پیس ڈالا۔ آواز میں غصہ نمایاں تھا۔ ان بیچاروں کا کیا قصور تھا جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں؟ اس نے دکھ سے شہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ تو باس ہیں، آپ ہی ایسا کرنا شروع ہو گئے تو یہاں تو پھر سبھی غیر محفوظ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو بہت سمجھدار سمجھتی تھی، لیکن آپ… ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ شہیر نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر غصے میں اسے روک دیا۔ بس بی بی بس، اتنا اختیار میں نے آپ کو بھی نہیں دیا کہ آپ مجھے لیکچر دینا شروع ہو جائیں۔ شہیر کے تو تلووں میں لگی اور سر پر بجھی۔ میں ایسے لہجوں کا عادی نہیں ہوں، آج تک کسی نے میرے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کی۔ میں نے آپ کو جاب پر رکھا اور اپنا اسسٹنٹ بنایا، لیکن آپ حد سے بڑھ رہی ہیں۔ مجھے میرا کام نہ سمجھیں بلکہ اپنے کام پر فوکس کریں۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ شہیر غصے میں بولا اور ساتھ ہی اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا بول کر پاس پڑی فائل اٹھا لی۔ آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا یہ سو کالڈ غصہ جو آپ کو اپنی میں کے علاوہ کچھ اور سوچنے نہیں دیتا۔ اس نے ازحد غصے سے ماتھے پر بل ڈال کر کہا تو شہیر نے ایک دم سے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور کچھ بولنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں سونیا نہیں ہوں سر، میں نایاب ظہیر ہوں اور صحیح کیا ہوتا ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا تو شہیر الجھن سے اس کو دیکھے گیا، لیکن اس کی زبان تو سٹارٹ ہو چکی تھی۔ کام کرتی ہوں تو پیسے لیتی ہوں، پرسنل اسسٹنٹ ہوں تو اسسٹ کر رہی ہوں، جو آپ نے غلط کیا اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں فضول میں اپنی پی آر بڑھانے کا۔ وہ غصے میں بول رہی تھی اور شہیر گنگ بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور آپ کو لہجوں کی عادت نہیں تو میرے پاس اس پر افسوس کرنے کی سوا آپ کے لیے اور کچھ نہیں۔ ایڑی کی ہیل پر گھومتی اس نے دروازے کا رخ کیا، ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ہینڈل تھاما اور اسے کھولتے ہوئے مڑ کر شہیر کی طرف دیکھا۔ اور آخری بات، مجھے یہاں آنے جانے کا اتنا شوق ہے بھی نہیں۔
آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، وہ ازحد چڑے ہوئے انداز میں بولی اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے اچھی طرح احساس تھا کہ پیچھے شہیر کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ باس کی سخت طبیعت سے وہ واقف تھی اور اسے جس طرح سے وہ تیلی لگا کر آئی تھی، اب اس کا آفس میں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر غصے کا تیز وہ ہے تو میں بھی تو کوئی کم نہیں، اس نے تعصب سے سوچا اور اپنے کمرے میں آ کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابھی تو مجھے پہلی تنخواہ ہی ملی تھی اور میں نے خود لات مار دی اتنی اچھی نوکری پر۔ واہ نایاب، الو بھگتو اب۔ خود کو کوستی وہ اٹھی اور دفتر سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور کو بولا کہ اسے گھر چھوڑائے اور گاڑی واپس دفتر لے جائے۔ کل یا پرسوں تک اسے اپنا ریزگنیشن لیٹر شہیر کو دے دینا تھا۔ اتنی باتیں سن کر وہ پاگل ہی ہوتا جو اسے نوکری پر برقرار رکھتا۔ انہی سوچوں میں وہ گھر پہنچ گئی اور ڈرائیور کو واپس بھیج کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر والتی مار کر بیٹھی اور سوچنے لگی کہ اس کا آگے کا مستقبل کیا ہوگا۔ شہیر ابھی تک سن حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی باتیں اور وہ بھی شہیر کو۔ کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو اس کے سامنے اور اس کے منہ پر ایسی بے عزتی کر کے چلا جائے اور وہ بول بھی نہ سکے۔ میں تم کو نوکری سے فارغ کر دوں گا نایاب بی بی، اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو تم میرے ساتھ اس ٹون میں بات کرو؟ تم جو بھی ہو میری وجہ سے ہو۔ اس نے دل کا غبار نکالا اور ساتھ ہی فون اٹھا کر ایڈمن کو نایاب ظہیر کا ٹرمینیشن لیٹر بنانے کا حکم دیا۔ فون رکھ کر مٹھیوں میں بال جکڑ کر بیٹھ گیا اور پھر سے سوچنا شروع ہو گیا کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تم نے غصے میں وہ کام خراب کیے ہیں جو حواس میں رہتے ہوئے اور اچھے ہو سکتے تھے۔ اسے احسن کی کہی ہوئی پرانی بات یاد آئی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، جب دوسرے کو ہی اپنی جاب کا خیال نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے دل میں سوچا اور پھر ایک ایک کر کے نایاب کی ساری باتیں اس کے دماغ میں چلنے لگیں، اور اب جو ٹھنڈے دل سے سوچا تو معلوم ہوا کہ اس کی کہی ایک ایک بات ٹھیک تھی سوائے آخری بات کے۔ مجھے یہاں آنے جانے کا اتنا شوق ہے بھی نہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ کیوں؟ اس نے خود سے اس کیوں کا جواب طلب کیا۔ کیا سمجھتی ہے وہ مجھے، کوئی لوز کریکٹر انسان یا کوئی عیاش طبیعت مرد؟ اس نے کرب سے سوچا۔ سونیا کو میرے ساتھ اس نے جن حالات میں دیکھا تھا اور جس طرح کمرے سے نکل کر بھاگی تھی، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ میں واقعی ایک عیاش آدمی ہوں۔ وہ خود ہی کڑیاں ملانا شروع ہو گیا۔ اسی لیے ہمیشہ مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھتی رہی، اس نے سوچا اور ہنس پڑا۔ ہائے ری سونیا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اس نے پرانی عورتوں کی طرح جھولی کے بجائے اپنی ٹائی اٹھا کر بددعا دی۔ جاتے جاتے بھی میری عزت کا فالودہ کر گئی منحوس عورت۔ اس نے سونیا کو مزید کوسا اور ٹھنڈے دماغ سے سب سوچنے لگا جو اس نے اب تک کیا تھا۔ نایاب بالکل صحیح کہتی ہے، وہ واقعی سونیا نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتی، اور واقعی میرا سو کالڈ غصہ یہی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے خود کا احتساب کرنا جاری رکھا۔ نایاب پر آیا غصہ بھگ سے اڑ چکا تھا۔ جو اس نے کہا وہ میری اور آفس کی بھلائی کے لیے کہا تھا، اس میں اس کا ذاتی فائدہ کچھ نہیں تھا۔ اسے نایاب پر بہت پیار آ رہا تھا اور اب اپنی ہوئی بے عزتی کو وہ خود ہی بیٹھے انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے یہاں آنے جانے کا اتنا شوق ہے بھی نہیں، دماغ اسی ایک بات پر اڑا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تم کو نایاب بی بی، نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہت غلط بات کی تم نے نایاب، بہت غلط۔ اور پھر سے اس کو میں کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا تھا کہ دروازہ بجا اور ایڈمن مینیجر ہاتھ میں نایاب کا ٹرمینیشن لیٹر لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے لیٹر لیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر تک لیٹر کو دیکھتا رہا اور پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور لیٹر کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ نایاب کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس کے دل میں اس کے لیے کچھ غلط ہے بھی تو وہ اسے کلیئر کرے گا، اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی کے لیے جھک جانا کوئی معیوب بات نہیں ہوتی، اگر وہ کوئی بہت خاص شخص ہو تب۔ اس نے مسکرا کر سوچا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر کے لیے نکل پڑا۔ رات دیر تک وہ سب لوگ بون فائر جلا کر ساحل پر بیٹھے رہے، ساتھ میں کھانا پینا بھی چلتا رہا اور انکل آلیور کے مذاق، ان کی رگیں مزاح عروج پر تھی۔ جو ہنسایا تو ہنس ہنس کر سب کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اس کا موڈ بھی بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ آخرکار تھک ہار کر سب اٹھے اور لکڑی کے بنے زینوں سے ہوتے ہوئے کاٹیج کی طرف چل پڑے۔ آسمان بالکل صاف تھا تو ستارے کچھ زیادہ ہی چمک رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی۔ کیا وہ بھی ان ستاروں کو دیکھتا ہوگا یا پھر اپنی زندگی میں اتنا مگن ہوگا کہ ستاروں میں کسی کو ڈھونڈنے کا اسے خیال ہی نہ آتا ہو؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوچا اور کلارا خاتون کے بازو میں ہاتھ ڈال دیے۔ کچھ خنکی سی محسوس ہو رہی تھی تو کلارا خاتون نے اسے شال اڑا دی اور ساتھ لیے کاٹیج میں آ گئیں۔ ان کے سونے کے لیے علیحدہ سے انتظام کیا گیا تھا، یعنی وہ کلارا خاتون کے ساتھ ان کے بستر پر ہی آ گئی اور ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اسے بہت سکون ملتا تھا کلارا خاتون کے سینے سے لگ کر۔ سارے دکھ، سارے غم کہیں دور چلے جاتے تھے۔ انکل آلیور نے دونوں کو دیکھا تو مسکرا کر بولے،
تم نے تو میری جگہ پر قبضہ کر لیا چالاک لڑکی۔ انہوں نے مصنوعی غصے سے مزاحیہ شکل بنا کر کہا تو دونوں ہنس پڑیں۔ آپ بھی آ جائیں انکل، اس نے انہیں بھی پاس بلانا چاہا لیکن وہ ہنس کر ٹال گئے۔ تم خوش نظر آ رہی ہو نا، تو جاؤ خوش رہو، اگر اداس ہوئی تو تم نیچے میٹرس پر ہوگی اور میں تمہاری آنٹی کے ساتھ۔ انہوں نے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا اور نیچے پیچھے میٹرس پر تکیہ سیدھا کیا اور کمبل سر تک تان کر لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ان کے دھیمے دھیمے خراٹے فضا میں گونجنے لگے۔ پتہ ہے آنٹی، جب میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں نا تو بہت سکون میں رہتی ہوں، اس نے پیار سے ان کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اور میں تمہارے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ گارڈ نے مجھے تمہاری شکل میں گفٹ دے دیا ہے، اتنے برسوں کی دعاؤں کے بعد۔ انہوں نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر انڈیلا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ گارڈ نے میری گود کیوں خالی رکھی ہوئی ہے، اب پتہ چلا کہ تم نے آنا تھا میری لائف میں مائی چائلڈ۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھا اور اپنے ساتھ لگا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر نہ جانے وہ کیا کیا قصے سناتی رہیں۔ احساس تب ہوا جب اس کی نیند سے بوجھل سانس ان کو سنائی دی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کب کی سو چکی تھی، چہرے پر معصومیت، ہر فکر و غم سے آزاد ایک بھرپور نیند۔ اس لمحے ان کو وہ بہت اچھی لگی اور انہوں نے آرام سے اس کا سر اپنے بازو سے ہٹا کر تکیے پر رکھا اور کمبل اس پر برابر کرتی ہوئی خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ بھی تھا لیکن وہ زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی اور یہ بات کلارا خاتون کے لیے اطمینان بخش تھی۔ اگلا پورا دن وہ کمرے میں بند رہی۔ گھر میں اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا۔ شام ہوئی تو وہ ٹیرس پر آ گئی۔ باہر کی آمد تھی اور ٹیرس پر بیٹھنا اسے بہت سکون دے رہا تھا۔ سیماب اسے چائے کا کپ پکڑا کر واپس چلی گئی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے وہ دور فضا میں نظریں مرکوز کیے اپنی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا کروں میں، کیسے سوری بولوں باس کو، مجھے اتنا تلخ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ جو بھی ہے جیسا بھی ہے لیکن وہ میرا باس ہے۔ سونیا کے ساتھ وہ جیسا بھی تھا لیکن کبھی میرے ساتھ اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس کے کریکٹر کے خراب ہونے کا شبہ ہو، اور میں کیسے اسے سونیا کا تانا دیتی رہی اور جتا کر بھی آئی کہ مجھے یہاں آنے کا شوق نہیں ہے۔ بہت سی سوچوں نے اس پر یہ الغار کی ہوئی تھی اور پریشانی میں کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ باس کالنگ لکھا ہوا دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ لو جی، جاب سے ٹرمینیشن کی نوید سنانے خود ہی فون کر دیا الو نے۔ انتظار تو کر لیتا تھوڑا، میں خود ہی بھیج دیتی اپنا ریزگنیشن، اس نے ناک چڑھا کر کہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی یس پر کلک کر دیا۔ خود خاموش رہی کہ جو بھی شہیر کو بولنا ہوا بول دے گا اور وہ آخر میں بس اوکے کہہ کر کال کاٹ دے گی۔ کہاں ہیں آپ؟ آج آفس کیوں نہیں آئی؟ نہیں آنا تھا تو ایک فون ہی کر دیتی، بغیر بتائے چھٹی کو میں کیا سمجھوں، تھوڑا تو ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ فون کان سے لگاتے ہی سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی اور وہ جو اپنی جاب ٹرمینیشن کے ساتھ بے عزتی کا سوچ کر بیٹھی تھی ایک دم سے گونگی ہو گئی۔ بولے بھی، ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو، شہیر نے 2-3 بار پوچھا تو اسے ہوش آیا۔ جی سر، آ رہی ہے آواز، اس نے دانتوں تلے انگلی دبا کر کہا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو میں نے پوچھا ہے کہ آپ آج کیوں نہیں آئی آفس؟ اب کے شہیر نے الجھن سے پوچھا۔ سر طبیعت خراب تھی اور فلو بھی فیل ہو رہا تھا اس لیے چھٹی کر لی، اس نے پر وقت بات بنائی کیونکہ شہیر اور اس سے بات کرے یہ ناممکنات میں سے تھا۔ آواز سے تو لگ رہا ہے ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی ہیں، شہیر نے مشکوک انداز میں پوچھا تو اس نے ایک دم چونک کر آس پاس دیکھا جیسے وہ کہیں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اسی چکر میں ہاتھ میں پکڑے کپ سے چائے چھلک گئی اور کپڑوں پر گر گئی۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ منہ سے بس اتنا نکل سکا، حالانکہ ایسا سوال پوچھنا نیری بے وقوفی ہی تھی۔ میں تو اپنے گھر میں ہوں، پریشانی ہو رہی تھی آپ کی تو فون کر کے پوچھ لیا۔ شہیر نے اپنے لہجے کو نارمل رکھا اور پھر ایک دم سے چونک کر بولا، لگتا ہے ساری چائے گرا دیا آپ نے، شہیر کے لہجے میں شرارت بول رہی تھی۔ نہیں سر، بس تھوڑی سی، وہ ایک دم گڑبڑا کر بولی اور اپنی چوری پکڑے جانے پر پھر سے نظر اٹھا کر آس پاس دیکھا جیسے وہ اس کی ایک ایک حرکت کو بیٹھا دیکھ رہا ہو۔ اس کے جواب دینے کے انداز پر شہیر کا ایک جاندار قہقہہ موبائل سپیکر کو پھاڑ کر باہر آیا اور اس نے فون اپنے کان سے دور کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ ٹیرس پر بیٹھی چائے نوش فرما رہی ہیں۔ شہیر نے اسے مزید زج کیا اور کل ٹائم پر آفس آنے کا بول کر کال کاٹ دی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیسے وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنا سارا کچا چٹا خود ہی کھول گئی۔ وہ واقعی باتوں کا جادوگر ثابت ہوا تھا۔ اوہ کیا چیز ہو تم شہیر، اس نے خجل ہوتے ہوئے خود سے کہا۔ بندے کو وہاں سے پکڑتے ہو جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ کل سے اب تک کی ساری ٹینشن اس ایک کال نے ختم کر دی تھی۔ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اگر کل شہیر نے اس سے کوئی الٹی بات نہ کی تو وہ بھی سوری بول دے گی۔ آخر باس جو ٹھہرا، اتنا تو اس کا حق بنتا ہے نا، اس نے مسکراتے ہوئے خود سے کہا اور مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر اندر آ گئی۔ اسے نماز پڑھنی تھی اور کل کی تیاری بھی کرنی تھی۔ کافی دنوں سے تاریخ عقل مندی اور چڑچڑا پن اسے صرف ایک فون کال سے ختم ہو گیا تھا۔
اسے نایاب سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بے چینی سی ہو جو اس سے بات کر کے دور ہو گئی ہو۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کتنی لڑکیاں میری ایک نظر کے لیے ترستی ہیں اور میں کس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، جسے میرے کریکٹر پر ہی اعتبار نہیں، جو سونیا کو ایک معصوم لڑکی اور مجھے جلاد سمجھتی ہے۔ وہ نایاب اور اس کی باتوں کو سوچے جا رہا تھا۔ ویسے یہ واحد لڑکی ہے جسے مجھ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں، اس نے ہنس کر سوچا۔ نہ میری پرسنالٹی اسے متاثر کر سکی، نہ دولت اور نہ ہی سٹیٹس۔ واقعی نایاب، ماننا پڑے گا تم کو، وہ اب نایاب کے سامنے خود کو کمتر محسوس کر رہا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم بھی کون سا مرے جا رہے ہیں اور میں کیسی سٹوپڈ باتیں سوچنا شروع ہو گیا ہوں۔ اس نے خود کو ملامت کیا اور ذہن سے سب جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نیچے لاؤنج میں جاتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کل آفس میں کیا کیا کرنا ہے۔ کل میں نایاب سے ساری باتیں دوبارہ ڈیٹیل میں کروں گا اور جو بات صحیح لگی وہ مان لوں گا۔ آخر میری پرسنل اسسٹنٹ جو ٹھہری، اتنا تو حق بنتا ہے اس کا۔ اس نے مسکرا کر سوچا اور لاؤنج میں بیٹھنے کے بجائے باہر لان میں نکل آیا۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا اور لان میں لگی لائٹیں جل اٹھی تھیں۔ وہ ایک کونے میں پڑے سنگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی نایاب کی چوری پکڑے جانے پر۔ اس نے تو محض ہوا میں تیر چلایا تھا، ٹیرس پر بیٹھ کر چائے پینے والا، اور وہ واقعی ٹیرس پر بیٹھی چائے ہی پی رہی تھی، اور بعد میں کیسے اگل بھی دیا کہ تھوڑی سی چائے گری ہے۔ اس کا ایک جاندار قہقہہ بلند ہوا۔ وہ اپنی دھن میں ہنسے جا رہا تھا کہ اچانک سے اپنے بالکل سامنے کھڑے محمود صاحب کو دیکھ کر اسے فوراً سے بریک لگ گئی۔ اب اس کا منہ تو کھلا تھا لیکن آواز ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ کیوں بھائی برخوردار درخت کے نیچے بیٹھ کر کوئی چڑیل تو نہیں چمٹا لی اپنے ساتھ؟ انہوں نے مشکوک انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اور منہ بند کرو ورنہ کسی نے منہ کے راستے اندر گھس جانا۔ اب کہ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے ایک دم گڑبڑا کر منہ بند کیا اور شرمندہ سا ہو کر نظریں جھکا لی۔ وہ میں ایک بات سوچ کر ہنس پڑا۔ اس نے منہ پھاڑ کر ہنسنے کی توجیہ پیش کی تو اب کی بار محمود صاحب ایک بلند قہقہہ لگاتے اندر کی طرف چل پڑے۔ ایسا تو ہوتا ہے بیٹا جی، ایسی حالت میں۔ جاتے جاتے وہ اسے تنگ کرنا نہ بھولے تھے۔ اس نے مزید شرمندہ ہو کر چہرہ جھکا لیا۔ صبح اس کی آنکھ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں کھلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بستر پر وہ اکیلی تھی۔ مسٹر اینڈ مسز اولیور غائب تھے۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتی وہ بستر سے اٹھی اور ننگے پاؤں ہی لکڑی کے بنے ٹیرس پر چلی آئی۔ سامنے ڈھلان میں دور تک پھیلا جنگل اور اس کے آگے سمندر ایک عجیب نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اس نے تازگی آنکھوں میں سموتے دور نظر دوڑائی۔ درختوں کے پار انکل اولیور نے کلارا خاتون کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ساحل پر مٹر گشت کر رہے تھے۔ اس عمر میں وہ دونوں دنیا سے بےگانے ہوئے راز و نیاز کی باتیں کرتے اسے بہت اچھے لگے۔ اس نے مسکرا کر ان پر نظر ڈالی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ سلیپر پاؤں میں اڑ سے اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نیچے آتے ہی اس کی نظر اینا پر پڑی۔ اینا نے اسے مسکرا کر دیکھا اور ناشتے کا پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی باہر سے آتی ہے تو پھر ناشتہ وہ سب کے ساتھ کرے گی، لیکن اینا نے اسے روک لیا۔ مجھے کلارا کہہ کر گئی ہے کہ بغیر ناشتے کے تمہیں باہر نہ آنے دوں ورنہ سارا دن تم بھوکی پھرو گی، اینا نے وضاحت دی۔ مسز وکٹر، آئی پرامس، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی اور میں انکل اولیور کے پاس ہی جا رہی ہوں۔ میں نے ٹیرس سے ان کو دیکھا ہے۔ اتنا بول کر وہ باہر کی جانب بھاگ پڑی۔ اینا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ واقعی کلارا صحیح کہتی ہیں کہ اس لڑکی کو اپنا بالکل خیال نہیں ہوتا۔ انہوں نے مسکرا کر سوچا اور ناشتے کی تیاری میں لگ گئیں۔ ڈھلان پر وہ قدرے تیزی سے اتر رہی تھی۔ ایک تو نچائی تھی، اوپر سے اس کی رفتار بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی۔ نتیجہ اس کا پاؤں رپٹا اور وہ منہ کے بل آگے کو گری۔ وہ تو بروقت اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر لیے تھے ورنہ اس کا منہ زمین سے رگڑ کھا جاتا۔ اس کے منہ سے ایک کراہ خارج ہوئی۔ فوراً اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پر خراشیں پڑ گئی تھیں، لیکن پھر بھی کافی بچت ہو گئی تھی۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو پاؤں میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ ایک لمبی سسکاری لے کر اس نے پاؤں کی طرف دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے پاؤں کو مسلنا شروع کر دیا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ اچھا بھلا اینا مجھے روک رہی تھی لیکن میں نے ان کی بات نہیں سنی، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ قریب سے ایک آواز اس کو سنائی دی۔ اس نے چونک کر آواز کی طرف نظریں گھمائیں۔ ایک لڑکا جس کے کاندھے پر شولڈر بیگ تھا، بکھرے بال، سونے جیسی دمکتی ہوئی رنگت، اونچا لمبا قد اور مضبوط کاٹھی، بلا شبہ وہ ایک وجیح لڑکا تھا۔ چہرے پر الجھن کے آثار لیے اس کو جواب نہ دیتا پا کر اب کہ اس نے انگلش میں پوچھا، کین آئی ہیلپ یو؟ اور اس نے سر ہلا کر اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ تکلیف بہت تھی ورنہ وہ اجنبیوں سے کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ پاس آ کر وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کو ہاتھ سے اپنا پاؤں مسلتے دیکھ کر سارا مسئلہ سمجھ گیا۔
جسٹ ٹیک اٹ ایزی اینڈ لک ایٹ می، اس نے اس کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہولے سے کہا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور پنڈلی اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ آپ کدھر رہتی ہیں؟ اس نے انگریزی میں ہی سوال کیا۔ میں انکل وکٹر کی مہمان ہوں، اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، آپ وہ لوگ ہیں جو اینا آنٹی کی طرف کل دوپہر کو آئے ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ ماما کو بتا رہی تھی کہ ان کی بہن آ رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن آپ تو شکل سے ایشیائی لگتی ہیں۔ اس نے پاؤں بدتدریج سہلاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں ان کی سسٹر کی جاننے والی ہوں تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے آئیں، اس نے دکھی لہجے میں بتایا، کیونکہ درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آپ نے یہاں کون کون سی جگہ دیکھی اب تک؟ اس کی بے تکی باتوں سے اب اسے چڑ ہونے لگی تھی۔ ایک تو وہ تکلیف میں تھی اور موصوف اس سے گھومنے پھرنے کی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ایک جلتی نظر اٹھا کر اس نے لڑکے کی طرف دیکھا اور گھورنے کی کوشش کی، لیکن لڑکے نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مسکراہٹ اچھالی اور آنکھ مار کر بولا، یہاں پر بہت سی جگہیں ہیں گھومنے کے لیے، آپ نے یہ سامنے والا بیچ تو دیکھ لیا، لیکن پیچھے والا بیچ بہت خوبصورت ہے، میں آپ کو کل وہاں لے جاؤں گا، آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا۔ وہ اس کی باتوں سے مزید چڑ رہی تھی اور کوئی سخت سست سنانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ ادھر اس کا دھیان پاؤں کی موچ سے ہٹا اور ادھر اس نے پاؤں کو ایک دم سے جھٹکا دیا۔ اس کے منہ سے تقریباً ایک چیخ بلند ہوئی اور ساتھ ہی ہاتھ گھما کر اس لڑکے کے شانے پر دے مارا۔ بس بس ہو گیا، لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیگ سے گرم پٹی نکال کر اس کے پیر کو ہاتھوں میں تھام کر اس پر لپیٹنے لگا۔ واقعی درد میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس ایک جھٹکے کی وجہ سے اس کے آنسو تواتر سے نکل رہے تھے۔ پٹی لپیٹ کر اس نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا اور ٹیشو نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولا، بائی دا وے آئی ایم کارل، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں یہاں آپ کے پڑوس میں 2 گھر چھوڑ کر رہتا ہوں، اس نے مزید کہا اور اس کا ایک بازو اپنے کاندھے پر ٹکاتے ہوئے اسے ساتھ لے کر واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ راستے بھر نہ جانے وہ کیا کیا بولتا ہوا آیا، اسے کچھ خبر نہ ہوئی، بس یاد تھا تو اتنا کہ اب درد نہیں ہو رہا اور ایک مضبوط کاندھا اسے سہارا دے کر ساتھ لیے چل رہا ہے۔ اس نے گردن گھما کر کارل کی طرف دیکھا، وہ اپنی ہی جھونک میں آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے کارل کی طرف دیکھتی رہی، لیکن مجال ہے جو اس نے دوبارہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہو۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ گھر پہنچ گئے، باہر لان میں ہی سب متفکر سے کھڑے تھے۔ اسے ایک اجنبی کے سہارے آتا دیکھ کر کلارا خاتون تیزی سے اس کی طرف بڑھیں، جبکہ اینا نے مسکرا کر کارل سے ہیلو ہائی کی۔ کارل کی زبانی سارا ماجرا سن کر اینا نے اسے کلارا خاتون کی باہوں سے کھینچا اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کارل وہیں کھڑا رہ گیا۔ دروازے سے اندر جاتے ہوئے اس نے مڑ کر کارل کی طرف دیکھا، اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور وہیں سے واپس ہو گیا۔ اندر اسے صوفے پر بٹھا کر اینا نے اس کی پٹی کھولی اور پاؤں پر دوائی لگا کر دوبارہ سے پٹی کر دی اور ناشتے کے لوازمات میز پر سجانے لگی۔ نایاب تیار بیٹھی تھی کہ باہر سے ہارن کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے اتنی باتیں سنانے کے بعد وہ شہیر کو فیس کرے گی۔ اسی ادھیڑ بن میں دفتر آ گیا اور وہ لفٹ میں 3 فلور پر نکل آئی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایک نظر شہیر کے کمرے کی طرف ڈالی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ٹیبل پر اپنا ہینڈ بیگ رکھا، واش روم میں فریش ہونے گھس گئی۔ روزانہ آفس آ کر ٹھنڈے پانی سے منہ پر چھینٹے مارنا اس کا معمول تھا۔ ابھی باہر آ کر کرسی پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ انٹرکام بج اٹھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف شہیر موجود تھا۔ اسے اپنے کمرے میں آنے کا بول کر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے اس نے آنے والے لمحوں کے لیے خود کو تیار کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ شہیر کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر بنا جواب سنے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے شہیر ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، میرون سلک کی شرٹ پر ڈارک گرے سوٹ پہنے، بلیک ٹائی اور ساتھ میں نیچے براؤن نوکیلے جوتوں میں وہ بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ ایک ہاتھ جیب میں جبکہ دوسرے ہاتھ میں پین تھامے وہ غور سے نایاب کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، اس لیے وہ سمجھ نہ پائی کہ اس کا موڈ کیسا ہے یا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اپنی جانب غور سے دیکھتا پا کر وہ تھوڑی نروس ہو گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو شہیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اپنے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے کرسی پر تن کر بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھتی ہی ایسے تھی کہ کمر کی ہلکی سی کمان ظاہر ہو جاتی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور ہلکی سی خم کھاتی کمر کو کچھ اور سیدھا کیا۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے گھٹنے کو پکڑا اور سوالیہ نظروں سے شہیر کو دیکھنے لگی۔ شہیر کی خاموشی اور خود کو غور سے دیکھنا اسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی لگا۔ تھوڑی دیر شہیر اسے غور سے دیکھتا رہا اور وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کا مقابلہ کرتی رہی۔ دونوں میں سے کوئی بھی پہلے اپنی آنکھیں نیچی کرنا ہار تصور کر رہا تھا۔ چند لمحے اسی کشمکش میں گزر گئے۔ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کو فلو ہوا تھا؟
شہیر نے لہجے کو پورا اسرار بناتے ہوئے کہا، اور وہ جو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی ایک دم سے گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی۔ میں تو آپ کی صحت یابی کے لیے منت مانگ کر بیٹھ گیا تھا، شہیر مزید پورا اسرار سے لہجے میں بولا تو اس نے فوراً نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہیر کی آنکھوں میں اسے شرارت نظر آئی۔ سر، وہ آپ نے کل مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ تو لیا ہے، اب اور میں کیا بولوں؟ اس نے بھی چہرے پر شرمندگی سجا کر بے چارگی سے جواب دیا۔ اپنی عادت سے مجبور وہ انگلی میں موجود چھلے کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے گھما رہی تھی۔ شہیر کا ایک جاندار قہقہا بلند ہوا۔ آپ نے یہ عام سا چھلا کیوں پہنا ہوا ہے اپنی انگلی میں؟ وہ بھی اس کی اس حرکت کو نوٹ کر گیا تھا، اسی لیے چھلے کو دیکھ کر سوال کر گیا۔ وہ سر، یہ میری ماما نے ڈالا ہے، وہ بولتی ہیں یہ کامیابی دیتا ہے۔ اور وہ ایک دم سے چپ کر گئی۔ اور کیا مس نایاب؟ شہیر نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال داغا۔ لگتا تھا اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ وہ سر، اس سے نظر نہیں لگتی، اس نے گھنی پلکیں جھکا کر جواب دیا تو وہ اس کو دیکھے گیا۔ ہاں بھائی، پھر تو یہ بہت ضروری ہوا، اور آپ کو تو اس کی ضرورت بھی بہت ہے، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا چھوڑے، کل میں نے ویسے سارے ہوائی تیر چھوڑے تھے جو کہ سب کے سب نشانے پر لگے۔ آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ میں کہیں پاس سے آپ کو چھپ کر دیکھ رہا ہوں، اور کنفیوز ہو کر باقی کا احوال خود مجھے بتا گئی، شہیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے سامنے میز پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑا اور شرمندہ ہو گئی۔ میں نے 2 دن بہت سوچا اور ساری غلطیاں اپنی ہی نظر آئیں، اسی لیے میں نے آپ کو بلایا تاکہ جن لوگوں کو میں نے بلا وجہ نکالا ہے ان کو دوبارہ آفس بلایا جا سکے۔ شہیر اصل مسئلے کی طرف آیا۔ اب جو کچھ کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے، میں آپ کو پورا اختیار دیتا ہوں، شہیر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سر، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ میری بات کو کتنے % امپورٹنس دیتے ہیں؟ اس نے ہنوز الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی بات کو امپورٹنس دیتا ہوں تو آپ یہاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں مس نایاب ظہیر، اس نے مان سے کہا، لیکن وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ میں نے پوچھا ہے کتنے %؟ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ 100%، شہیر نے نہ سمجھنے والے انداز میں جواب دیا۔ تو میں جو کہوں گی آپ مانیں گے؟ اس نے ہنوز اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کہو، کیا کہنا ہے؟ شہیر ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سر، آپ خود ان سے بات کریں، ان کو کلیئر کریں کہ آفس سے غلطی ہو گئی اور آفس اب ان کو دوبارہ بلانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے خاموشی سے شہیر کے تاثرات جانے، لیکن جب وہ بولا تو اس کے سارے خدشات دور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں ان سب کو آفس بلا کر ان سے میٹنگ روم میں بات کروں گا اور ایکسکیوز بھی کروں گا، شہیر نے نارمل انداز میں جواب دیا تو وہ ہنس کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو سر، آپ نے میرا مان رکھا۔ ایک بھرپور مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر جانے کے لیے پلٹی۔ جاتے جاتے رکی اور پھر پلٹ گئی۔ شہیر ابھی تک اسی انداز میں ٹیبل پر بیٹھا ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری سر، اس نے اپنا ہونٹ کچلتے ہوئے کہا۔ میں اس دن بہت بدتمیزی کر گئی آپ سے، میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے نظریں جھکا لی۔ شہیر ٹیبل سے اترا اور چلتا ہوا عین اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو شہیر کو اتنے پاس موجود پا کر بدکی، لیکن اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی۔ فاصلہ بہت کم تھا، اتنا کم کہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کر سکتے تھے۔ جب نظر ملی تو وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ شہیر کا بھی یہی حال تھا، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جیسے گڑی جا رہی تھی۔ جو بھی تھا، آپ کو سونیا والے معاملے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تصویر کا ایک رخ ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے، اور آپ نے آدھی تصویر دیکھ کر ہی مجھے نہ جانے کیا سمجھ لیا ہے، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نایاب کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور نہ مجھے آپ کو صفائی دینے کی ضرورت ہے، لیکن جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ سب غلط ہے، بے بنیاد ہے سب، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ تھوڑی گڑبڑا گئی۔ اور فرض کریں مجھے ایسے کاموں کا شوق ہے بھی تو میرے پاس اور بہت سی جگہیں ہیں، یہاں آفس میں گند پھیلانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی بات ختم کرتے اس نے 2 قدم پیچھے ہو کر فاصلہ بڑھایا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہمیں دکھائی دیتا ہے نایاب میڈم، اس نے ایک بھاری سانس خارج کرتے ہوئے کہا تو وہ جو تقریباً سن ہو چکی تھی ایک دم سے ہوش میں آئی اور بغیر کچھ بولے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت مشکل ہو رہی تھی اس کے لیے اس آدمی کے سامنے کھڑے ہونا، واقعی میں ایک مشکل کام تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنے ٹرانس میں لے سکتا تھا، جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ خود سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کے ٹرانس میں آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پیے اور سر تھام کر اپنے کھوئے ہوئے حواس بحال کرنے لگی۔ زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی تھی، آفس سے گھر اور گھر سے آفس۔ اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اس ظالم کی یاد ہی نہ آئے۔ سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بس ایک دل تھا جس کا کھانا اس نے بند کر دیا تھا۔ اپنی ذات پر خوشی اس نے حرام کر دی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ کہیں دور چلا جائے جہاں نہ وہ ہو اور نہ کوئی اور،
نہ اس کی یادیں اور نہ ہی اس کا سراب۔ درد میں رہنا اسے اب اچھا لگنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اب اسے چھپانا آ گیا تھا۔ صبح وہ گھر سے نکل رہا تھا تو ماما نے اسے کہا کہ شام کو جلدی آ جائے، کچھ مہمان آ رہے ہیں اور اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ آفس میں ایک دو کام نپٹاتے اسے کافی ٹائم لگ گیا۔ شام میں بیٹھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگلے ہفتے اسے بزنس کے سلسلے میں اٹلی جانا ہے تو کیسے مینج کرے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ فون بج اٹھا۔ پرو کمال کرتے ہو، ماما نے کہا بھی تھا کہ گھر جلدی آنا ہے، لیکن تم تو پتہ نہیں کون کون سے ہوائی قلعے تعمیر کرنے میں لگے رہتے ہو۔ لاڈلی نے اسے کچھ بھی بولنے سے پہلے لتاڑ دیا۔ اوہ سوری، میں بس آیا، پہنچ گیا بس۔ اس نے فوراً سے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کال کاٹی۔ اگلے 20 منٹ میں وہ گاڑی گھر کی پارکنگ میں لگا کر باہر آ رہا تھا کہ نسوانی ہنسی کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ لان میں لاڈلی کے ساتھ ایک اجنبی چہرے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ لاڈلی نے بھی اسے دیکھ کر وہیں لان میں آنے کا اشارہ کیا اور وہ قدم اٹھاتا لاڈلی کی طرف بڑھ گیا۔ اجنبی لڑکی بھی اسے دیکھ کر ایک دم سے خاموش ہو گئی اور گہری نظروں سے اس کا معائنہ کرنے لگی۔ السلام علیکم، اس نے دونوں کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے ساتھ میں جواب دیا۔ لاڈلی نے نوارد کا تعارف کرایا۔ یہ ہیں بابا کے لندن والے دوست حیدر انکل کی بیٹی ہانیہ حیدر۔ لڑکی نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور حال احوال دریافت کیا۔ ہانیہ بہت بے باکی سے آنکھوں میں پسندیدگی کے تاثرات سجائے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو آپ ہیں ان کے بگ برو؟ بھائی اتنے قصے سنے آپ کے کہ اشتیاق ہو گیا تھا آپ کو دیکھنے کا۔ اینڈ بائی گاڈ، جیسا سنا تھا آپ کے بارے میں بالکل ویسا ہی پایا آپ کو۔ ہانیہ نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بس مسکرا کر رہ گیا اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر تھینک یو کہتا ہوا لاڈلی کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا اور ماما اندر ہیں کیا؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا اور لاڈلی کے ہلتے سر کو دیکھ کر ایکسکیوز می کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پاؤں میں موچ کی وجہ سے وہ سارا دن گھر پر رہی۔ کلارا خاتون بھی اس کی آؤ بھگت میں مصروف رہیں۔ اس نے بتیرا کہا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن کلارا خاتون نے یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیا کہ ان کو خوشی ملتی ہے اس کا خیال رکھ کر۔ رات کے کھانے میں یخنی کے ساتھ بریڈ اور چکن دے کر کلارا خاتون نے اسے جلدی سلا دیا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو گھر پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ ٹیرس پر آئی تو اسے دور ساحل پر سب لوگ نظر آ گئے۔ پاؤں بہت بہتر تھا اور اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی الماری تک گئی اور کپڑے چینج کر کے ہاتھ منہ دھویا اور باہر نکل آئی۔ آج اس نے جوگرز پہن رکھے تھے۔ ہیلو رپنزل، وہ تھوڑا ہی چلی ہوگی کہ اپنے پیچھے سے اسے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کارل کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر ہیلو کہا اور چلتی ہوئی اس کی طرف آ گئی۔ کیسا ہے آپ کا پاؤں؟ کارل نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ زبردست، ایک دم فٹ، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور اتنے اچھے نام کے لیے تھینک یو۔ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے کارل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر کارل نے گرم جوشی سے ہلایا اور کچھ زیادہ ہی زور سے ہلا گیا۔ اف، سارا زور میرے ہاتھ پر ہی نکالنا ہے کیا؟ اس نے ہاتھ چھڑایا اور بازو سے ہلاتے ہوئے بولی تو کارل ایک دم سے شرمندہ سا نظر آنے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے آئیڈیا نہیں ہوا، اس نے شرمندہ سا ہو کر ایکسکیوز کیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کارل کا فوراً سے سوال آیا۔ آپ کو ڈھونڈنے، اس کا بھی برجستہ جواب آیا۔ میں تو کل سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کارل بھی نیچے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کل میرا پاؤں ٹھیک نہیں تھا تو میں گھر سے نکلی ہی نہیں۔ آئیں آپ کو میں پچھلے ساحل پر لے کر چلتا ہوں، کارل نے اسے پیشکش کی۔ اوکے چلیں، لیکن پہلے مجھے گھر جانا ہے، ایک نوٹ لکھ کر لگا دوں کہ میں کارل کے ساتھ جا رہی ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور چل پڑی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ گھر میں نوٹ چسپاں کر کے وہ کارل کے ساتھ نکل آئی اور اس کی سنگت میں دھیان سے چلنے لگی۔ جہاں راستہ ناہموار ہوتا کارل اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ پچھلے ساحل پر پہنچ گئے اور واقعی کارل نے صحیح کہا تھا، یہاں کا حسن اور قدرتی نظارہ دیکھنے کے لائق تھا۔ سفید ساحلی پٹی، آگے پھیلا نیلا سمندر اور فاصلے پر بہت سارے جزیرے جو دور سے سبزے کا گولا نظر آ رہے تھے۔ آسمان پر اڑتے ہوئے بگلے اور ان کا شور، کبھی کبھی کوئی بگلا پانی میں زور کی ڈبکی لگاتا اور مچھلی منہ میں دبا کر پانی سے نکل کر ہوا میں اڑ جاتا۔ وہ مدہوش سی ساحل پر بیٹھ گئی اور نظارے میں کھو سی گئی۔ کارل اس کے برابر میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ سمندر کی موجوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے کنکھیوں سے کارل کی طرف دیکھا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ کارل اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرتا ہے، یا وہ ہے ہی شرمیلا ٹائپ۔ اچانک اس کے دل میں شرارت آئی اور وہ کھسک کر کارل کے قریب ہو گئی۔ وہ دیکھو وہ والا جزیرہ، اس نے ایک انگلی اٹھائی۔ کتنا پیارا ہے نا وہ، اس نے کارل کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں بہت، میں نے تو بہت بار دیکھا ہے، لیکن تم آج پہلی بار دیکھ رہی ہو، کارل نے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اپنے اتنے قریب پا کر گڑبڑا گیا اور ایک دم چپ ہو گیا۔
کیا ہوا؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ تھوڑا سا کھسک کر اس سے دور ہو گیا اور اس کا بے ساختہ کہکہا نکل گیا۔ کیا ہوا؟ کارل ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ہنسے جا رہی تھی۔ ہنستے ہنستے وہ پشت کے بل ہی لیٹ گئی اور دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ لیا۔ کارل اس کے ہنسنے کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اور وہ تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ غلط بول دیا میں نے کیا؟ کارل چہرے پر پریشانی سجائے اس سے مخاطب ہوا اور وہ جو چپ ہونے والی تھی ایک دم سے اس کی بات سن کر پھر سے ہنسی کا دورہ بڑھ گیا۔ ہنستے ہنستے وہ کروٹ کے بل لیٹ گئی اور بھرپور نظروں سے کارل کی طرف دیکھا۔ کارل اس کی نظروں سے مزید بوکھلا گیا اور ایک دم سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اٹھی اور پھر سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اتنا پاس کہ اس کا شانہ کارل کے شانے سے جڑ رہا تھا۔ تم اتنا کنفیوز کیوں ہو رہے ہو مجھ سے؟ میں کھا تو نہیں جاؤں گی تم کو، اس نے کارل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کہ کارل اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا اور سامنے دیکھتے ہوئے بولا، میں ایسا ہی ہوں، اسی لیے میرے زیادہ دوست بھی نہیں ہیں۔ کبھی کوئی تھا میری بھی زندگی میں، لیکن اب… وہ اپنی بات کہتے کہتے ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اب میں زندگی تنہائی میں گزار رہا ہوں، اکیلا رہنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ میں یونیورسٹی کالج کوپن ہیگن میں پڑھتا ہوں، یہاں ماما کے پاس چھٹیاں گزارنے آیا ہوں۔ کوپن ہیگن میں بھی کوئی دوست نہیں ہے، اسی لیے اپنے آپ میں مگن رہتا ہوں۔ کارل نے اس سے اپنے بارے میں بتایا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ کارل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی کوپن ہیگن سے آئی ہوں اور ویسٹر برو میں رہتی ہوں، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کارل کی باتیں سن کر اس پر افسردگی چھا گئی تھی۔ اوہ، وہ تو میری یونیورسٹی سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، اس نے جوش سے کہا۔ ہاں، میں نے دیکھی ہے تمہاری یونیورسٹی، میں کبھی کبھی پیدل ہی وہاں تک چلی جاتی ہوں۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے مدہوشی میں کتنا فاصلہ پیدل طے کیا ہوا ہے۔ تم نے مجھے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، کارل نے اس کی طرف دیکھ کر سوال داغا۔ رپنزل، اس نے کارل کی طرف دیکھ کر اسی کا دیا ہوا نام دہرا دیا۔ کارل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کر دیا اور ساتھ لے کر گیلی ریت پر چلنے لگا۔ دونوں کے جوتے کارل نے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور تعجب کی بات تھی کہ اسے کارل کا ہاتھ پکڑنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تھک گئی تھی، کانٹوں بھرے خاردار راستے نے اس کو بہت زخمی کیا تھا۔ وہ رکنا چاہتی تھی، سہارا چاہتی تھی، سکون چاہتی تھی، ایک مضبوط کندھا چاہیے تھا اسے۔ یادوں کی ایک یلغار سے اس پر سوار ہو رہی تھی، ایسا ہی ایک ساحل، ایسا ہی ایک سمندر، ایسا ہی ایک وقت، لیکن ہم سفر کوئی اور تھا۔ ہاں، وہ کارل تو نہیں تھا۔ اس نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جو ریت پر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور وہیں ریت پر بیٹھ گئی۔ گھڑی رات کا 10 بجا رہی تھی۔ جامنی رنگ کے کھلے سے ٹراؤزر کے اوپر پنک کلر کی ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنے، منہ میں ببل چباتی وہ بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو باس کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ یا اللہ خیر، اس کے منہ سے نکلا اور اسکرین پر انگلی سلائیڈ کر کے فون کان سے لگا لیا۔ کیسی ہو نایاب؟ فون سے شہیر کی آواز آئی۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اس نے رسمن پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ بتا سکوں آپ کل میرے ساتھ کراچی جا رہی ہیں، شہیر نے عام سے لہجے میں کہا۔ سر، اتنی ایمرجنسی میں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں یار، ایمرجنسی میں ہی جانا پڑ رہا ہے اور 1-2 دن لگ جائیں گے وہاں، شہیر نے ابھی بھی لہجہ نارمل ہی رکھا تھا۔ ہیں سر جی، اس نے بوکھلا کر کہا۔ اب وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بتا دیں، میں مینیج کر لیتا ہوں، اور اگر آپ راضی ہیں تو کل صبح 7 بجے ڈرائیور آپ کو لینے آ جائے گا۔ 9 بجے کی فلائٹ ہے تو ہمیں 8 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے، شہیر نے اسے کنفرم کیا۔ اوکے سر، بوکھلاہٹ میں وہ اتنا ہی بول پائی۔ اوکے دین، سی یو سون اینڈ پلیز بی آن ٹائم، شہیر نے اسے نصیحت کر کے کال کاٹ دی۔ اس نے فوراً موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا جس پر کال بند ہو چکی تھی۔ ایک تو یہ بندہ ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، اف کیا بولوں پاپا سے، وہ بھی 2 دن، ماما کبھی بھی نہیں جانے دیں گی، اس نے خود سے کہا اور پاس پڑی شال اچھی طرح لپیٹ کر ظہیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو اندر سے ان کی آواز آئی، آ جاؤ بھائی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ظہیر صاحب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے کوئی آرٹیکل پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہاں بیٹا، خیریت؟ انہوں نے گھڑی دیکھتے ہوئے اس سے آنے کی وجہ دریافت کی، کیونکہ وہ بہت کم 10 بجے کے بعد ان کے کمرے میں جایا کرتی تھی، اور وہ بھی انتہائی ضرورت کے تحت۔ پاپا، وہ ابھی باس کا فون آیا تھا، کل کراچی جانے کا بول رہے ہیں، 1-2 دن لگ جائیں گے ادھر، اس نے ہچکچاتے ہوئے ساری بات ظہیر صاحب کے گوش گزار کر دی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، چلی جاؤ، ظہیر صاحب نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا، جبکہ مریم خاتون کو تو پتنگے لگ گئے۔ کیا ضرورت ہے جوان بچی کو اتنی دور اور وہ بھی 2 دن کے لیے بھیجنے کی؟ کوئی نہیں جا رہی ہو تم، سمجھی نا، مریم خاتون نے غصے میں کہتے ہوئے اسے صاف منع کر دیا۔ اوہو بھائی، کبھی تو موقع کی مناسبت سے بات کر لیا کرو، ظہیر صاحب چڑھ کر مریم خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔
یہ اس کی جاب کا حصہ ہے اور اسی کی وہ اسے تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے مریم خاتون کو سمجھانا چاہا۔ آپ تو رہنے ہی دیں، آپ نے اس کو بہت ڈھیل دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ جا رہی ہے، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا وہاں پر تو کون دیکھے گا اسے؟ مریم خاتون جو شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہ لیا پھر۔ آپ پلیز چپ کریں، وہ سمجھدار لڑکی ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو کیا ضرورت ہے بیچ میں بولنے کی؟ انہوں نے مریم خاتون کو تقریباً لتاڑ ہی دیا۔ آپ جاؤ بیٹا، تیاری کرو اپنی۔ انہوں نے اسے اجازت دیتے ہوئے کمرے سے جانے کا بولا تو وہ نظریں جھکا کر جانے کے لیے مڑی۔ نایاب ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ ظہیر صاحب نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ جی پاپا، اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ خیال رکھنا بیٹا، اپنا بھی اور میرا بھی۔ انہوں نے عام سے لہجے میں بہت خاص بات کہی اور پھر سے آرٹیکل پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور وہ محض سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیوں دی آپ نے اس کو اجازت؟ اس کو دیکھ کر تو کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ واپس جاتے ہوئے اسے بند دروازے کے پیچھے سے ماما کی آواز سنائی دی تو جہاں اسے مریم خاتون پر ڈھیروں پیار آیا وہیں اس نے ہنس کر سوچا، اوپر سے لاکھ غصہ کر لیں لیکن میری فکر میں تڑپ سی جاتی ہیں ماما۔ اسے مریم خاتون پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے چھوٹا ہینڈ کیری نکالا اور اس میں اپنا ضروری سامان رکھنے لگی۔ شہیر رات دیر سے سویا تھا اس لیے الارم کی آواز پر ہاتھ بڑھا کر بند کیا اور پھر سے سو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد پھر سے الارم بجا تو ایک دم سے اچھل پڑا۔ فوراً سے الارم بند کیا اور چھلانگ لگا کر بستر سے اترا۔ شٹ، آج ہی لیٹ ہونا تھا مجھے۔ اس نے خود کو کوسا اور جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ اسلام آباد کے سنسان روڈ پر گاڑی بھگاتا وہ 6:30 بجے آفس پہنچا۔ 3rd فلور میں لفٹ سے باہر آیا تو سامنے نایاب کو کوریڈور میں ٹہلتے پایا۔ اس کو دیکھ کر وہ چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ شہیر وہیں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ بلیک فراک کے نیچے بلیک پاجامہ، دونوں ہاتھوں کے ناخنوں پر بلیک نیل پالش، آنکھوں پر ہلکا سا بلیک آئی میک اپ اور میرون لپسٹک، نیچے بلیک ہیل والے سینڈل جن کی سٹریپس پنڈلیوں پر لپٹی ہوئی تھی۔ کھلے ہوئے اخروٹی بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں سلور کلچ تھامے وہ کیٹ واک کرتی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ شہیر مبہوت سا ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے نایاب کو بنا سنورا ہوا دیکھا تھا اور وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ پلیز بی آن ٹائم، نایاب نے اس فکرے پر زور دیتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ نایاب کو کبھی جواب نہیں دے پایا تھا یا دیتے دیتے خاموش ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ نایاب نے گلا کھنکارا تو وہ حواس کی دنیا میں لوٹ آیا۔ وہ میں رات دیر تک جاگتا رہا تھا تو صبح الارم بند کر کے پھر سے سو گیا، اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ اس نے لیٹ آنے کی توجیہ پیش کی، حالانکہ وہ باز تھا اور باز ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، لیکن نایاب کے سامنے آ کر اس کی یہ منطق اپنی اہمیت کھو دیتی تھی۔ نایاب بغیر کچھ کہے مڑی اور چلتی ہوئی اپنے ہینڈ کیری کی طرف گئی جو سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ شہیر کی نظر اس کی کمر سے ہوتی ہوئی اس کی چال پر جا رکی۔ اس نے فوراً سے گڑبڑا کر اپنی آنکھیں زور سے میچیں۔ اسے دیکھتے ہوئے اکثر ایسے لمحات شہیر کو سخت آزمائش میں مبتلا کر دیتے تھے۔ وہ ہینڈ بیگ لیے واپس ہوئی تو شہیر کو نظروں سے چلنے کا اشارہ کیا اور لفٹ میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے لفٹ میں آ گیا۔ گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کر کے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نایاب کے لباس سے اٹھتی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اس نے لمبا سانس کھینچا اور خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اور پلیز آئندہ اگر کوئی پلان ہو تو آپ مجھے ٹائم سے بتائیں گے۔ آپ نہیں جانتے میں نے اجازت لیتے وقت ماما سے کتنی باتیں سنی ہیں، نایاب نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ جو پہلے ہی اس کے لباس سے اٹھتی خوشبو کا شکار ہو رہا تھا اس کی بات میں کھو سا گیا۔ آج کل کے دور میں بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو گھر سے اجازت بھی لیتی ہیں اور جھاڑ بھی کھاتی ہیں اور باتیں بھی سنتی ہیں، اس نے حیرانی سے سوچا۔ میں شرمندہ ہوں، اچانک ہی کلائنٹ کی کال آئی تو میں نے فوراً سے ہاں کر دی، مجھے آپ سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، اس نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں لفٹ نیچے پہنچ گئی اور وہ باہر نکل آئے۔ آفس سے باہر آ کر وہ دونوں نایاب ہی کی گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھ گئے اور گاڑی ایئرپورٹ کی جانب چل پڑی۔ وہ دونوں پہلی بار اتنے پاس بیٹھے تھے، حالانکہ نایاب کی ہینڈ کیری دونوں کے درمیان براجمان تھی، لیکن شہیر اسے محسوس کر سکتا تھا، اس کی خوشبو پوری گاڑی میں بسی ہوئی تھی۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے، شہیر کو کوئی بات نہیں مل رہی تھی کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر وہ انتظار میں رہا کہ نایاب کچھ بولے گی، لیکن اسے چپ پا کر وہ بھی کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ ایئرپورٹ پر تھوڑا ہی ٹائم لگا اور پھر وہ جہاز میں ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جہاز کراچی کے لیے ٹیک آف کر گیا۔ سارے راستے وہ یہی سوچتی رہی کہ وہاں کیسے رہے گی، اگر شہیر نے ایک ہی کمرہ بک کروایا ہوا تو، اگر وہ اس کے تنہا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا گیا تو، اگر اس نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا تو۔ بہت سی سوچیں اس کے دماغ میں کچوکے لگا رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شہیر سے بات بھی نہ کر سکی۔ اسے اندازہ تھا کہ شہیر نے اس کی ان حرکتوں کو نوٹ کیا ہوگا، لیکن وہ کیا کرتی، گھر سے پہلی بار اکیلی نکلی تھی، وہ بھی 2 دن کے لیے۔
اور وہ بھی دوسرے شہر۔ ڈرنا تو بنتا تھا اس کا، اور وہ بھی تب جب اس کے دل میں شہیر کی ذات پر اعتماد کا فقدان تھا۔ سارے راستے کانوں میں ہیڈ فون لگائے وہ موبائل پر گانے سنتی رہی۔ کراچی ایئرپورٹ پر اتر کر کچھ ہی دیر میں وہ باہر نکل آئے۔ گاڑی بما ڈرائیور پہلے سے موجود تھی۔ ڈرائیور نے سیدھا انہیں ہوٹل پہنچایا اور مین گیٹ پر اتار کر خود پارکنگ میں چلا گیا۔ شہیر اسے ساتھ لیے ریسیپشن تک آیا اور شہیر کے نام سے بکنگ کا پوچھا۔ 4 فلور پر اس کے نام کے 2 کمرے بک تھے۔ ویٹر کے ہمراہ وہ 4 فلور پر آئے اور روم نمبر 405 کے سامنے رک کر ویٹر دروازہ کھولنے لگا۔ کمرے میں آ کر نایاب نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرہ بے حد شاندار تھا۔ شہیر نے اس کو دیکھا۔ یہ آپ کا روم ہے، میرا ساتھ والا 406 ہے۔ آپ فریش ہو کر آرام کریں، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر شہیر کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ کمرے میں تنہا رہ گئی۔ فوراً سے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور واش روم میں گھس گئی۔ گرم پانی سے شاور لے کر باہر آئی تو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تو دوپہر ہوئی تھی اور شام تک اچھا خاصا ٹائم پڑا ہوا تھا۔ بھوک کوئی خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ گہری نیند میں بھی اسے عجیب عجیب خواب آتے رہے۔ چونکی تب جب اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے دروازے پر شہیر ہے اور اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ پیٹ رہا ہے اور اندر آنے کے لیے منتیں کر رہا ہے۔ ایک بار، بس ایک بار دروازہ کھول دو، میں تم کو صرف دیکھنا چاہتا ہوں، آئی پرومس، ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا تمہیں، بس ایک بار۔ اور ساتھ ہی دروازہ دھڑدھڑانے میں شدت آ گئی۔ وہ ابھی سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے تمام خدشے حقیقت کا روپ دھار چکے تھے۔ شہیر نے اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا لیا تھا اور اب باہر کھڑا اس کی منتیں کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا سہم گئی اور سوچنے لگی کہ اب وہ کیا کرے۔ شور سن کر لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے، اس لیے وہ آنکھوں میں غصہ لیے کھڑی ہوئی اور تنگ آ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے شہیر آنکھوں میں حیوانیت لیے اسے گھور رہا تھا۔ تم کیوں آئے؟ پلیز ہاتھ مت لگانا، تم نے پرومس کیا ہے۔ شہیر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی غصے کی جگہ اس کی آنکھوں میں ڈر آ گیا تھا۔ اور باہر نہ کھڑے رہو، سب دیکھ رہے ہیں، تم پلیز اندر آ جاؤ۔ اس نے کاریڈور میں نظر دوڑائی جہاں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ اسے کچھ اور نہ سوجی تو شرمندگی سے بچنے کے لیے اچانک ہی اس نے شہیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کھینچ لیا۔ دروازہ بند کر کے اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ شہیر کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر حیوانیت مزید بڑھ گئی۔ شام ہو چلی تھی۔ شہیر کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ صبح بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ فریش ہو کر فوراً سے لیٹ گیا تھا۔ اب جو الارم بجا تو وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ طبیعت کافی فریش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور کمرے سے نکل آیا۔ نایاب کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی لیکن جواب لا حاصل۔ اس نے تھوڑا انتظار کیا، پھر دوبارہ سے دستک دی۔ اب بھی جواب نہ پا کر اس نے تواتر سے دستک دینی شروع کر دی اور دروازہ بجانے میں شدت آ گئی۔ دل میں کئی قسم کے اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ آخر میں تو اس نے دروازہ پیٹ ہی ڈالا۔ وہ تو شکر تھا کہ یہ فلور صرف ایگزیکٹو لوگوں کے لیے تھا، اس لیے رش نہیں تھا، ورنہ ایک تماشا بن جاتا۔ ابھی وہ پریشان کھڑا کچھ اور سوچنا چاہ رہا تھا کہ دروازہ ان لاک ہونے کی آواز آئی اور وہ کھل گیا۔ سامنے نایاب جامنی ٹراؤزر پر پنک ٹی شرٹ، آنکھوں میں نیند کا خمار، بکھرے بال لیے سہمی ہوئی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ شہیر کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ تم کیوں آئے؟ پلیز ہاتھ مت لگانا، تم نے پرومس کیا ہے، اور باہر نہ کھڑے ہو، سب دیکھ رہے ہیں، تم پلیز اندر آ جاؤ۔ نایاب نے باہر کوریڈور میں نظر ڈالی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ بیچارہ پہلے ہی پریشانی کا شکار تھا، اس کی اس حرکت پر تو بوکھلا ہی گیا۔ دروازہ بند کرتی وہ اس سے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب پریشانی کی جگہ شہیر کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسے اب پورا یقین ہو چلا تھا کہ نایاب اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ اس نے ٹیبل پر بڑا جگ اٹھایا اور سارا پانی نایاب پر انڈیل دیا۔ ایک جھرجھری سی لے کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور آنکھیں پھاڑ کر شہیر کو دیکھنے لگی، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے پانی کا جگ اٹھایا اور سارا پانی اس کے منہ پر اچھال دیا۔ وہ ایک دم حواسوں میں لوٹ آئی۔ اب اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ سامنے شہیر ہنوس موجود تھا لیکن اس کی آنکھوں میں حیوانیت کی بجائے غصہ ابل رہا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے نایاب؟ شہیر نے غصے میں اس سے پوچھا۔ اسے میں کیا سمجھوں؟ تم ایسا بچپنا کرو گی، مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ شہیر نے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بہت برا خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ہی وہ سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنا کوئی ہوش نہ تھا کہ وہ کس حلیے میں شہیر کے سامنے بیٹھی ہے۔ نہ شال نہ دوپٹہ، اوپر سے شرٹ گیلی ہونے کی وجہ سے تقریباً چپک گئی تھی۔ اسے ہوش تب آیا جب شہیر نے پاس پڑی اس کی شال اٹھا کر جلدی میں اس کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ دی۔ وہ شہیر کے ہاتھوں میں لرزش واضح محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر شہیر کی طرف دیکھا۔ شال لپیٹتے ہوئے اس نے آنکھیں سختی سے میچ رکھی تھی، جیسے کھولیں تو کوئی قیامت آ جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، تم نارمل ہو کر ادھر ہی آ جانا، جلدی میں کہتا شہیر فوراً سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔
مگر شال کو اس نے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا تھا اور سر ہاتھوں میں گرا کر رونا شروع ہو گئی۔ کیا سوچا ہوگا اس نے میری اس پھونڈی حرکت پر؟ اس نے کرب سے سوچا۔ اف نایاب الو، ضرورت کیا تھی اتنے گھوڑے بلکہ گدھے اور کتے بھی بیچ کر سونے کی؟ اس نے خود کو ملامت کیا۔ اب میں کیا کروں گی؟ تیار ہو جاؤ نایاب میڈم، مانا کہ وہ تیری ساری مانتا ہے لیکن اس بات پر وہ بخشنے والا نہیں۔ اس نے خود کو کوسا اور اٹھ کھڑی ہوئی، شال اتار کر بیڈ پر پھینکی اور واش روم میں گھس گئی۔ شیشے میں خود پر نظر پڑتے ہی اسے شرمندگی سے خود پر گھڑوں پسینہ آ گیا۔ وہ جس حالت میں تھی، ساری شرٹ جسم سے چپکی ہوئی تھی اور اسی حالت میں شہیر نے اسے دیکھا، تبھی تو وہ فوراً اسے شال میں چھپا گیا۔ اسے شہیر پر غصہ بھی آیا۔ کیا ضرورت تھی پورا جگ اس پر انڈیلنے کی؟ اس نے غصے سے سوچا، ایک گلاس ہی نکال کر پھینک دیتا۔ اس نے بات بنائی، لیکن وہ جس حالت میں تھی اور جیسا برتاؤ کر رہی تھی، ایسی حالت میں یہی ممکن تھا، کیونکہ وہ ایک گلاس سے ہوش میں آنے والی چیز نہیں تھی۔ جو شہیر نے کیا بالکل صحیح کیا۔ اس نے خود کو اور شہیر کو کوستے ہوئے دوسرے کپڑے پہنے اور حلیہ درست کر کے شہیر کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ کب سے نارمل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنکھیں جو دیکھ چکی تھی بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا اور وہ سر کے بال مٹھی میں جکڑ کر کمرے میں ہی بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ کان کی لوئیں تک دہک رہی تھیں اس کی۔ کمرے کے بیچ میں رک کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور ایک بار پھر خود کو نارمل کرنا چاہا، جب دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اس دستک کو پہچانتا تھا۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حسب توقع نایاب کو پایا۔ تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو وہ سر جھکا کر اندر آ گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے اسے بیٹھنے کا کہا، جو کمرے کے وسط میں کھڑی زمین پر نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کاؤچ پر بیٹھ گئی، نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی شام کے 5 ہو رہے ہیں، ہماری رات 8 بجے کی میٹنگ ہے، تو اسی مناسبت سے تیاری کر لیں۔ شہیر نے کسی بھی بات کا ذکر کیے بغیر میٹنگ کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ وہ نایاب کو سخت سست سنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ جو بھی تھا وہ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شرمندگی کتنی تکلیف دیتی ہے وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ آج کل نایاب کی نظریں اسے یہی جتاتی تھیں اور وہ کچھ نہ کر کے بھی شرمندہ ہو جاتا تھا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمارے ہی نام ہوگا۔ میں نے اس پر بہت محنت کی ہے۔ باقی آپ کو میں کچھ نوٹس دے رہا ہوں جس میں ضروری ہدایات درج ہیں۔ آپ وہ تیار کر لیں اور میٹنگ میں انہیں سب کے سامنے بریف کر دیجیے گا۔ اس نے بات کو واضح کرتے ہوئے نظریں چکا کر کہا۔ کچھ کاغذ اس کی طرف بڑھائے۔ آج نایاب سے نظریں ملانا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ پھر اپنی بات آگے بڑھائی۔ بس یہ کام ہو جائے تو میں بہت بری ہوں نا؟ نایاب نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور وہ جو کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا ایک دم چونک گیا۔ اب کے نظر اٹھا کر نایاب کے چہرے پر ڈالی تو ہل سا گیا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے سرخ گال جیسے سارے جسم کا خون نچڑ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ گلابی آنکھیں اور سوں سوں کرتی ناک لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ روز ایک نیا ڈرامہ کریٹ کر دیتی ہوں میں، اور آپ ہر بار ہنس کر میری غلطیوں کو ٹال جاتے ہیں۔ کہتے کہتے اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی اور وہ جس کی شہیر نے ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی تھی آج اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور شہیر جس کا ایسی سچویشن سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، اس کے اس طرح رونے پر ایک دم سے بوکھلا گیا۔ فوراً سے اٹھا، جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا، پھر گلاس تھام کر وہ سائڈ ٹیبل تک گیا اور ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالا اور اس کے پاس آیا۔ راستے میں پیر رپٹا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ پانی کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کارپیٹ پر گر گیا۔ اسے اٹھانے کے چکر میں ٹیشو والا ہاتھ زمین پر پڑا تو سارا ٹیشو گیلا ہو گیا۔ شٹ، کیا بکواس ہے یار! اس نے اونچی آواز میں خود کو کوسا اور پھر سے اٹھ کر ایک دم سے نایاب کے قریب آیا۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھائے، پھر ہاتھوں کو راستے میں ہی روک کر بے بسی سے مٹھیاں بھینچیں۔ تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے اس نے آہستہ سے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں سے مس کر دیں۔ گرم گرم آنسو اس کی انگلیوں کی پوروں پر سما گئے۔ اس نے پھر سے ہاتھ تھوڑا واپس کھینچا، لیکن نایاب کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آنے کے باعث اب کی بار اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ لیے اور اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ نہ نایاب، نہ، ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی تو نہیں؟ پلیز تم رو نہیں، تمہارا رونا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ مجھ سے کسی کا رونا برداشت نہیں ہوتا، اور خاص طور پر تمہیں روتا بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر دیکھو، اے بیبی، لک ایٹ می۔ بس چپ کر جاؤ پلیز، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اپنی طرف سے اسے چپ کروانے کی کوشش میں جو کچھ اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولتا چلا گیا۔ ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کی پورے نایاب کے آنسو چن رہی تھی۔ وہ بہت بوکھلایا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ نایاب کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں۔ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم پلیز چپ تو کرو نا، میں نے کب کہا کہ تم بری ہو؟ نہ میں نے کبھی تمہاری کسی بات کو محسوس کیا، نہ ہی کبھی برا منایا۔ میں دنیا کے لیے جو بھی صحیح، لیکن تمہارے لیے صرف شہیر ہوں یار۔ میں ایکسکیوز کرتا ہوں کہ میں نے تم پر پانی کا بھرا ہوا جگ پھینک دیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ اس نے اپنی کوتاہی فوراً سے مان لی۔ ہاتھ ابھی تک اس کے سرخ گالوں پر تھے اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما ہوا تھا۔
پھر فوراً سے اٹھا، نیچے پڑا ہوا گلاس اٹھایا اور پانی سے بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ نایاب نے گلاس خود تھام لیا اور ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ اب کہ وہ پھر سے اس کے سامنے بیٹھ کے اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ آئی ایم آل رائٹ ناؤ، نایاب اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر آہستہ سے بولی۔ آئندہ کبھی میرے سامنے مت رونا نایاب، ورنہ میں نے تمہیں آفس سے بغیر کسی نوٹس کے نکال دینا ہے۔ اس نے اپنی بات میں مزاح پیدا کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوکے، نہیں روتی۔ اس نے شہیر کی طرف دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، اس نے پیار سے نایاب کو پچکارا۔ اوکے تم جاؤ، اب 7 بجے تیار رہنا، اور ہاں وہ پیپرز دیکھ لینا۔ شہیر نے اسے جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس کے لیے نایاب کے سامنے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو شکر کہ اسے چپ کرواتے ہوئے شہیر سے کوئی گستاخی نہیں ہو گئی، ورنہ وہ کہاں تھا اپنے ہوش میں۔ نایاب بھی چپ چاپ اٹھی اور اس پر ایک گہری نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بار بار اسے نایاب کا پھوٹ پھوٹ کر رونا یاد آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا آج؟ اس نے ایک سرد آہ بھری اور پشت کے بل ہی بیڈ پر گر سا گیا۔ شام میں وہ دونوں میٹنگ میں وقت پر پہنچے تھے۔ سب کے سامنے کانفیڈنٹ انداز میں نایاب نے سارے پوائنٹس پر بریفنگ دی اور کلائنٹ کو مطمئن کر کے ہی چھوڑا۔ کبھی کبھی وہ ایک اچٹتی نظر شہیر پر بھی ڈال لیتی، سب کی نظروں میں اس کے لیے تحسین تھی۔ آخر میں جب تالیاں بجی اور کلائنٹ نے اٹھ کر شہیر کو مبارکباد دی کہ انہیں شہیر کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی، تو شہیر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ پرتکلف ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے نایاب کو مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ 2 آنکھیں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ اس نے شہیر کی طرف دیکھا تو وہ فوراً دوسری جانب رخ کر گیا۔ 1-2 بار ایسا ہوا تو نایاب نے اب کی بار اپنی نظریں اس پر جما دیں۔ تھوڑی دیر میں شہیر نے پھر اس کو دیکھا اور اپنی ہی جانب دیکھتا پا کر فوراً سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ 2 لمحوں کے وقفے سے پھر نایاب کو دیکھا، وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار تو وہ گڑبڑا ہی گیا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ فوراً ناک کی سیٹ میں چل کر سامنے پڑی ٹیبل پر گیا اور سلاد اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا، حالانکہ اس کی پلیٹ پہلے ہی سلاد سے بھری ہوئی تھی۔ نایاب اس کی اس حرکت پر پورے دل سے ہنس پڑی اور اپنی پلیٹ میں موجود کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں تو تاڑنا بھی نہیں آتا شہیر احمد قریشی، فوراً سے پکڑے جاتے ہو۔ اس نے کھانا کھاتے ہوئے مسکرا کر سوچا۔ اس کے دل کی دنیا بدل رہی تھی۔ شہیر اب پہلے کی طرح اسے بے اعتبار نہیں لگ رہا تھا، اور خاص کر آج کے واقعے کے بعد کیسے اس نے فوراً سے اسے ڈھانپا تھا، کیسے کمرے سے فرار ہوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو موقع کا فائدہ اٹھا جاتا۔ وہ تو ایسی حالت میں تھی نہیں کہ اپنا خیال کرتی۔ اور پھر اسے چپ کرواتے ہوئے شہیر کے بے ربط جملے یاد آئے۔ تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے، مجھ سے کسی کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اب کی بار تو وہ پورا منہ کھول کر ہی ہنس پڑی۔ نظروں نے پھر سے شہیر کا تعاقب کیا اور اپنے بالکل سامنے اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کا منہ فوراً ہی بند ہو گیا۔ اب اس کی بھی چوری پکڑی گئی تھی اور وہ دانتوں میں انگلی دبا کر دوسری جانب رخ پھیر گئی۔ ہوٹل سے باہر آ کر ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تو شہیر نے اسے ساحل کی طرف چلنے کا کہا۔ نایاب ہنوز خاموش رہی۔ گاڑی کچھ دیر میں سی وی پر پہنچ گئی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ ساحل پر بہت سے جوڑے مٹر گشت کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی نایاب کو ساتھ لیے بیچ پر آ گیا اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ نایاب نے بھی بغیر کچھ کہے اپنی سینڈلز کی سٹریپس کھولیں اور اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ پاجامہ پنڈلیوں سے کھینچ کر اوپر کی اور نرم گیلی ریت پر شہیر کے ساتھ چلنے لگی۔ آسمان پر 13ویں کا چاند تھا اور اس کی کشش کی وجہ سے سمندر کی لہریں باغی نظر آ رہی تھیں۔ بار بار تند لہریں ان کے پیروں تک آتی اور ان کو بھگو کر واپس لوٹ جاتی۔ تیز ہوا میں اس کے بال اڑ رہے تھے جنہیں سنبھالنے کی وہ ناکام کوشش کر رہی تھی۔ رات کا یہ ماحول اور ایسی ہوا، اوپر سے سمندر اور آسمان پر چاند، ان سب نے ایسا سما باندھا کہ وہ مدہوش ہونا شروع ہو گئی۔ کتنی بار اس کا ہاتھ شہیر کے ہاتھ سے مس ہوا۔ ایک بار تو اس کا شدت سے دل چاہا کہ شہیر اس کا ہاتھ پکڑ لے، مضبوطی سے کس کر، اور پھر اچانک شہیر نے چلتے چلتے رک کر اس کے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ دم بخود سی ہو کر اسے دیکھی گئی۔ اتنی جلدی اس کی دل کی بات شہیر تک پہنچ بھی گئی۔ لیکن شہیر نے جو کیا تو اس کے ارمانوں پر جیسے اوس پڑ گئی۔ شہیر نے اس کے ہاتھوں سے اس کے جوتے بھی لے لیے اور پھر سے چلنے لگا۔ ڈمپ، ٹوٹلی ڈمپ، اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے شہیر کو کوسا۔ اللہ میاں کی گائے، اسے تو پتہ ہی نہیں ایسے موسم میں لڑکی کیا چاہتی ہے۔ کم از کم ہاتھوں سے جوتے لینا تو بالکل نہیں۔ اس کا موڈ کچھ آف ہوا تو اپنی رفتار دھیمی کر لی۔ شہیر بھی اس کے ساتھ ہی آہستہ ہو گیا۔ تھک گئی ہو کیا؟ شہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو، بالکل بھی نہیں، اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر برجستہ جواب دیا۔ پھر آہستہ کیوں ہو گئی؟ وہ بحث کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ میں کہاں آہستہ ہوئی، بس ایسے ہی، اس نے بات کو گول مول کر دیا۔ ایسے ہی کیا؟ وہ بات کی کھال نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ اب کہ نایاب زچ ہو گئی اور خود پہل کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پھر سے رفتار میں تیزی پیدا کر لی۔ وہ اتنا اچھا وقت فضول بحث میں برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔
شہیر بھی اس کی رفتار سے رفتار ملا کر پھر سے چلنے لگا اور پھر چلتے چلتے شہیر نے اس کے ہاتھ کی مٹھی اپنی انگلیوں سے کھولی اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں مضبوطی سے پھنسا کر اس کا پورا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے نایاب کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی، ورنہ وہ جان جاتا کہ اس کی آنکھوں میں کیسے خوبصورت خواب جنم لے رہے ہیں۔ ہاں، اندیکھے جذبے اسے اپنے حصار میں لینا شروع ہو گئے تھے اور وہ نظریں جھکا کر شہیر کے قدموں سے قدم ملانے لگی۔